إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بديد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا
بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في قول آخر: بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبرؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمين. ہر قسم کی تعریف توصیف حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے، ذمہ جوار ہے، جو حی لا یموت ہے اور جن کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں. بعد انگنت بے شمار درود و سلام کا نزول و اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پر، خصوصاً امام الانبیاء جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جنہیں اللہ رب العالمین نے پوری دنیا والوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین جمعہ باوقار بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، دینی اور ملی بھائیوں، قابل احترام میری مائل کرتے ہیں، ہم اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عظیم ہستیاں صحابہ کرام کی ہستیاں، جنہوں نے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا اور حقیقت میں وحی الہی کے مصداق یہ ہیں، اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی تعریف اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر مختلف مقامات میں کی. میرے محترم دوست اور بھائیوں، جہاں دنیا کے اندر بہت سارے فتنے ہیں، وہاں پر ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ لوگ آل بیت اور محبت آل بیت کے نام پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ ہیں ان کو طعن و تشنیع کرتے ہیں. لہذا یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور جن کو ہم اور آپ رافضیت کے نام پر جانتے ہیں. بلا شبہ صحابہ اکرام یہ وہ عظیم ہستی ہے، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے بارے میں عقیدہ واسطیہ کے اندر علامہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اس کے اصول میں سے ایک اصول ہے کہ ہم کسی بھی صحابی کے بارے میں بغض نہیں رکھتے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت جو کہنے والے لوگ ہیں ان کے دل جو ہے صحابہ کرام کے بغض سے بالکل پاک و صاف ہونا چاہیے. ان کے دل کے اندر صحابہ کرام کے تئیں ہمدردی اور محبت ہونی چاہیے، اور ہم کسی بھی صحابی کے بارے میں بیکار کے بات بھی نہیں کہیں گے. یہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے. اور یہی نہیں بلکہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ طحاویہ کی شرح کے اندر کہا ہے کہ ہم تمام کے تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اور کسی ایک صحابی کے ساتھ بھی ہم ان کے عقیدت میں محبت میں غلو نہیں رکھتے ہیں، اور ہم نہ کسی ایک صحابی کے ساتھ برات کا اعلان کر سکتے ہیں. وہ بھی گویا یہ حنفی عالم ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ان کا عقیدہ چونکہ سلف کے مطابق ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے یکساں محبت کرتے ہیں، کسی کی شان میں غلو نہیں کرتے ہیں، کسی سے برات کا اظہار نہیں کرتے ہیں، اور ان سے محبت کرنا یہ ہمارے لیے ان کے ساتھ جو ہے ہمارا ایمان اور احسان ہے.
میرے محترم دوست بھائیوں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اہل سنت والجماعت جو ہے صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں اور ان سے بغض اور نفرت یہ اہل سنت والجماعت کا شیوان نہیں ہے۔ میرے محترم دوست بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی ابن عباس ہیں، روایت طبرانی کی ہے اور علامہ البانی نے الصحیحہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من سب اصحابی، جس شخص نے میرے صحابہ کو گالی گلوچ کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ سے مراد فتح مکہ سے پہلے کے لوگ ہیں، یہ نہیں ہے۔ آج میں تمام کے تمام لوگوں کو یہ اسپشٹ کرنا چاہتا ہوں کہ صحابی کا مطلب ہر وہ شخص جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھا، آپ کی صحبت اختیار کی، آپ پر ایمان لایا اور اسی ایمان میں اس کا انتقال ہوا، وہ تمام کے تمام صحابی ہیں، ان کی اعمال ان کے ساتھ ہے، لیکن یہ جو مصداق ہے وہ تمام کے تمام صحابہ ہیں۔ آپ کیا فرما رہے؟ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، جس شخص نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، گالیاں دی، ان کو طعن و تشنیع کیا، تو اس آدمی پر، ایسے شخص پر اللہ کی فٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے۔ والملائکہ، اور اللہ نبی فرما رہے صرف اللہ ہی کے نہیں بلکہ تمام فرشتوں کی اس آدمی پہ لعنت ہے اور فٹکار ہے۔ والناس اجمعین، اور یہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کی لعنت بھی اس آدمی کے اوپر ہے جو میرے صحابہ کو برا بھلا کرتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ جس قدر صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی بھی اپنے صحابہ کے تئیں ویسے ہی محبت کرتے تھے، ہے نا؟ قرآن میں اللہ فرماتے کہ ہمارے پاس ایک ایسے رسول آ گئے ہیں، من انفسکم عزیز علیکم ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ظاہر بات ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ دین کو سیکھا، آپ کے ساتھ جذبات میں گئے، آپ کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ قرآن کو سیکھا اور ہر ایک محاذ میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، ایسے لوگوں کے دفاع میں اللہ کے نبی اتنی بڑی بات ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آج جو بہت سارے فتنوں میں ایک فتنہ چل رہا ہے صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانیوں کا، ان لوگوں کو ہوش کے نہ کرنا چاہیے اور کسی کے بہکاوے میں نہیں آ کر تمام کے تمام صحابہ کے بارے میں جو ہے وہ محبت کا اظہار کرے، محبت کرے ان سے، اس لیے کہ یہ اسلام کے سب سے پہلے اور سب سے عظیم لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر گواہیاں دی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت 110 کے اندر، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم لوگ بہترین امت ہو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، بہترین امت اس لیے ہو کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو اور تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ میرے محترم دوست بھائیوں، آپ دیکھیں اللہ نے کہا کنتم خیر امۃ، تمہیں بہترین جماعت ہو۔ جب یہ آیت کریمہ اتری ہے تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہاں پر بہترین لوگ کون تھے، کون لوگ تھے؟ صرف 4-5 لوگ تھے یا صرف اللہ کے نبی کے گھر کے ہی لوگ تھے بس؟ ظاہر بات ہے اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے دنیا کے بہترین لوگ جس کو اللہ نے کہا ہے کنتم خیر امۃ، ایکچوئل میں وہ صحابہ ہی کی جماعت ہے۔ تأمرون بالمعروف، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، دنیا کے اندر تمہیں بھیجا گیا ہے لوگوں کے لیے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو معروف کام کا حکم کرتے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر اگر ہم چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارا بھی یہ مشن ہونا چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ معروف کام کا حکم دیں وتنہون عن المنکر، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ان صحابہ کرام کی پہچان یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ برائیوں سے روکتے ہیں۔ آج ہم صحابہ سے محبت کے ساتھ تو کرتے ہیں لیکن امر بالمعروف کا معاملہ ہمارے یہاں بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم اگر ہلکا پھلکا نماز روزہ کرتے بھی ہیں تو کسی دوسرے کو بالکل بھی نہیں بولتے، حتیٰ کہ اپنے گھر میں بچوں تک کو نہیں بولتے۔ کون منہ کھٹا کرے، کون بیوی کو بولے، کون بچی کو بولے، بچے
بچہ کو بولیں گے ہمیں ناراض ہو جائے گا، اور پھر جو ہے کہیں گے آپ بڑا صوفی بن گئے، بڑا عالم بن گئے ہیں۔ جبکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام یہ دنیا کے سب سے عظیم ترین لوگ ہیں، ان کو اللہ نے برپا کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ یہ دنیا میں لوگوں پہ کام کریں۔ کس بات کا کام؟ امر بالمعروف کا، وفد للناس، یہ دنیا میں نکالے ہی اس لیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کے اوپر یہ اپنا کام کریں، دین کو پھیلائیں۔ اور ظاہر بات ہے صحابہ کرام نے جو اللہ نے ذمہ داری دی تھی انہوں نے اس کو بخوبی نبھایا، اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے حرم شریف کو چھوڑ کر اس مکہ کے اندر جہاں حرم ہے اس حرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر ہے۔ کتنا ہے؟ ایک رکعت کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 رکعت کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام کی مسجد میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1000 رکعت کے برابر ہے۔ لیکن چونکہ ان کے اوپر اس چیز کا بوجھ تھا کہ ہمیں لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، ہمیں لوگوں تک دین کو پہنچانا ہے، لہٰذا ان لوگوں نے اس فضیلت کو چھوڑا۔ اگر وہ چاہتے تو کہتے ارے بھائی میرے پاس کعبہ شریف ہے، اللہ کے نبی کی مسجد ہے، یہاں پڑھیں گے نماز، لیٹے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، ہے نا؟ لیکن وہ سمجھتے تھے اس دنیا کے اندر سب سے عظیم کام جو ہے، جس کام کے لیے اللہ نے اللہ کے نبی کو بھیجا تھا، وہ اور کوئی کام نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ دنیا کے اندر سے شرک کو ختم کر دے، دنیا میں لوگوں کو توحید کی دعوت دے، امر بالمعروف کا حکم کرے، لوگوں کو برائیوں سے روکے، کرپشن، مرڈر، جو بھی چیزیں ہیں ان تمام کی تمام چیزوں سے پاک کرنا یہ اللہ اور رسول کا شیوا ہے۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے صحابہ کرام نے پوری دنیا کا سفر کیا، کہ ہندوستان اور پورے جو ایشیا ہے اور پوری دنیا ہر جگہ صحابہ کرام پہنچے اس حرم شریف کو چھوڑ کر۔ اور آج آپ اگر جائیں گے بھی تو مکہ مدینہ میں ملا کر کے آپ کو لگ بھگ 10,000 صحابہ کرام کی ہی قبریں ملیں گی۔ کیوں؟ صحابہ اتنے تھے؟ اتنے صحابہ تھے؟ صحابہ اتنے نہیں تھے۔ معلوم کیا ہوتا ہے؟ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ امر بالمعروف کا کام جو ہے لوگوں کو نیکی کی ترغیب دینا، بھائی نماز پڑھیں، آپ شرک مت کیجیے، تمہارا مالک اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہر مشکل کا حل کرنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، مشکل میں تمہیں حل کرنے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ یہ توحید کا درس دینا، لوگوں کو معروف کام کا حکم کرنا، یہ اتنی بڑی چیز تھی کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا اور پوری دنیا میں پھیل گئی، اور اسی لیے عرب کے اندر ان کی قبریں بھی بہت زیادہ نہیں ہیں۔ ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں، ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے کما وما کے کبھی کبھار کوئی کام کر دو، بچوں کو کچھ لا کے دے دو، یا لوگوں میں جو ہے میاں بچو بنے رہو، لوگ شرک میں پڑے رہے، لوگ بے نمازی بنے رہے، لوگ حرام کام کرتے رہے، لوگ زنا میں جاتے رہے، بچیاں برباد ہوتی رہے، بے حیائیاں عام ہوتی رہے، لوگ جو ہے کوئی بھی کام کرتے رہنے دیں، بس ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے آپ کو۔ اگر یہ کافی ہوتا تو میں نے کہا 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کے برابر حرم میں ثواب ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے کہا تم بہترین امت دنیا کے اندر، کیوں؟ تم دنیا میں نکالے ہی اس لیے گئے ہو تاکہ تم لوگوں پہ کام کرو نا، اخلص للناس تأمرون بالمعروف۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہیے اگر وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، ان کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کے دم بھرتے ہیں، تو آج سے آپ تحیہ کریں، ہم خود بھی نیک کام کریں گے، خود بھی ہم توحید پہ رہیں گے، خود بھی ہم نماز پڑھیں گے، اور حتی الامکان پیار سے ہی صحیح اپنے ملنے جلنے والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے سمدھی کو، اپنے ساڑھوں کو، اپنے پڑوسی کو ہلکا سے بولیں گے ماشاءاللہ کتنا اچھا، ماشاءاللہ آپ کا جاب ہے، کتنا اچھا، ماشاءاللہ دیکھو بیٹا آپ بڑے ہونے والے ہیں، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہوا ہے، فلاں جگہ اتنے مسلمان پریشان ہیں، آپ عافیت میں ہیں، بس آپ سب کا ہم ادا کرتے ہیں۔ ایک کام کیجیے، آج سے آپ نماز شروع کر دو، آج سے آپ تعویذ کھول دیجیے، آج سے آپ اللہ میں بلیو کیجیے، آج سے آپ قرآن کو پڑھیے، یہ معروف کام کا حکم کرنا۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اللہ نے کہا کہ صرف معروف کام نہیں کرتے بلکہ ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ لوگوں کو منکر سے روکتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا
کہ اگر صرف ہم معروف کام کا حکم کریں، صرف میٹھا میٹھا بیان دیں کہ یہ کام کر لو یہ ہوگا، یہ کام کرو یہ ہوگا، اور منکر سے نہیں روکیں گے. آپ جا کر ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب بولتے کہ دیکھو آپ کو نمونیا ہے، ابھی آپ آئس کریم مت کھائیے گا، یہ اینٹی بائیوٹک اس کو کھائیے آپ، یہ جو ہے دوائی بخار کے اس کو کھائیے آپ، گرم پانی پیجیے گا اور پرہیز بھی کیجیے گا. پرہیز نہیں کیجیے گا تو اینٹی بائیوٹک کام نہیں کرے گا، اور آپ کا جو نمونیا ہے، کھانسی جو ہے وہ ٹی بی بھی بدل سکتا ہے اور آپ مر سکتے ہیں. تو آپ بولتے نہیں بھائی صحیح بات، دوائی تو کھانا ہے لیکن پرہیز بھی کرنا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ صرف دوائی نہیں بتاتے ہیں بلکہ یہ پرہیز بھی بتاتے ہیں. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یہ معروف کا حکم کے ساتھ ساتھ لوگوں کو برائیوں سے اور منکر سے، شرک سے، بدعت سے اور حرام خوری سے اور پاپ سے روکتے اور منع کرتے ہیں. معلوم کیا ہوا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کا نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کو ہمیشہ معروف کا حکم کریں. ارے بولنے میں کیا ہے؟ ہمارے اسلاف نے اپنی جانیں قربان کر دی، انبیاء کو آنوں سے چیر دیا گیا. اللہ کے حکم کو بیان کرنے کے لیے بہت ہوگا، آپ کو بولے گا بہت بڑا عالم بن گیا، بس اتنا بولے نا، آگے بولے گا مارے گا کوئی نہیں مارے گا، بس صرف منہ بولنا ہے کہ میری بیوی، میرا بیٹا، میرا بہن یہ کام کیجیے نا. اللہ کا قرآن پڑھیے نا صبح اٹھ کے، آپ نماز پڑھیے، اتنا تو بولنا ہے. اور کیا کرنا؟ اس کو مارنا پیٹنا ہے نہیں، مارنا پیٹنا، بس پیار سے بولنا. گفٹ لا کے دینا بیوی کو، بچوں کو، دیکھو اب آپ کو انشاءاللہ اگر آپ نماز شروع کی تو آپ کو جو ہے یہ فلاں چلا کام آپ کو دیں گے، یا آپ کی جو ہے اس دن ہم ایک اچھا سا پارٹی کر دیں گے آپ کے لیے. بچے انشاءاللہ اس کام میں آگے بڑھیں گے. پلس میں برائی سے روکنا بھی اسے ہے، یہ کام آپ کو نہیں کرنا ہے، یہ کام آپ کو نہیں کرنا ہے، فلاں کام جو آپ کرتے ہیں وہ نہیں کرنا ہے، یہ غلط ہے، اسلام میں حرام ہے. یہ صحابہ کا منہج کو اللہ بیان کر رہے ہیں. سورہ آل عمران آیت 110 کے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ پہلے تو اللہ نے کہا کہ دنیا کے سب سے عظیم لوگ ہیں، پھر جو ہے ان کے کام کو بیان کیا. کیوں بیان کیا کام؟ اس لیے کہ اس کام کی بنیاد پر جو ہے اللہ کے اتنے مقبول ہوئے. اگر وہ بھی بیٹھے ہوتے ہمارے طرح کہ ایک مولوی صاحب ہے، ہفتہ بولتے رہیں گے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، آپ بتائیں اگر صرف اللہ کے نبی کی ذمہ داری تھی، ہاں آپ کی ذمہ داری تھی، لیکن اللہ نے اپنے ذمہ داری کو کیا کہا تھا؟ آخری حج کے خطبے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا لوگوں میں نے تم دین کو پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے کہا بلغت واتیت ونصحت. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں آپ نے حقیقت میں ہم تک دین کی تمام باتوں کو پہنچا دیا. واتیت، آپ نے تمام کے تمام جو حقوق امت کے تھے آپ نے سب کچھ ادا کر دیا ہے. وہ نصحت، اور آپ نے خیر کی جتنی بھی باتیں ہو سکتی تھی آپ نے مکمل بیان کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، ہم نے اپنے ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے. پھر آپ نے فرمایا الا یبلغ الشاہد الغائب منکم، خبردار جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جو یہاں پر نہیں ہے ان تک میری بات کو ٹرانسفر کر دے، پہنچا دے. اللہ کے نبی نے ذمہ داری سونپی. کیا کہا؟ جو یہاں نہیں ہے ان تک میری بات کو پہنچاؤ، ہے نا. تو صحابہ کرام نے اس بات کو سمجھا اور وہ اس بات کو سب سے اہم سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے دین کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کر کے، اپنا گھر بار چھوڑ کے دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئے. اور آج صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں کہ ہم اور آپ آج خطبہ سن رہے ہیں بیٹھ کر. ہم مسلمان ہیں. میرے محترم دوست بھائیو، اللہ تعالی نے قرآن مقدس کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طریقے سے ہم نے آپ کو امت وسط بنایا. امت وسط سے مراد یہ صحابہ کرام کی جماعت. اور اللہ فرما رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں پہ گواہ ہو جائیں. ظاہر بات ہے قیامت کے روز اللہ پاک اور نبی کے قوموں کو بلائیں گے، اور جب فیصلہ کریں گے تو لوگ انکار کریں گے نہیں میرے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہماری اللہ کے نبی کی امت ہے، جو صحابہ کرام ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کو بلائیں گے اور یہ گواہی پیش کریں گے. یعنی اللہ کے ہاں اتنے زیادہ مقبول ہیں یہ اللہ کے نبی کی امت اور صحابہ کرام کہ اللہ تعالیٰ ان کی گواہی کی بنیاد پہ کچھ نہیں قوموں کا فیصلہ فرمائے. وَيَكُونُ الرَّسُولُ
علیکم شہیدا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہوں گے. یعنی کہ کل ملا کے آخر میں اللہ پاک نبی سے پوچھے کہ بتاؤ کیا یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں؟ اللہ نبی فرمائیں گے ہاں یا نہیں، پھر اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. میرے محترم دوستو بھائیو، معلوم کیا ہوا کہ جو ہمارے اسلاف ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کا جو منہج تھا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس منہج کو، ان کے منہج کو اپنائیں. ہم بھی کوشش کریں اپنے ایمان کو، اپنے تقویٰ کو مضبوط کرنے کا. ہم بھی کوشش کریں خود بھی دیندار کرنے کا اور لوگوں تک دین کو پہنچانے کا. اللہ پاک نے بہت سارے اوصاف بیان کیے ان کے بارے میں. آج وقت نہیں ہوا بتاتا. اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر مختلف مقامات پر مختلف صحابہ کرام کی جو ایمان کی گواہیاں پیش کی ہیں. جب آپ سن 6 ہجری کے اندر لگ بھگ 1400 صحابہ کرام کو لے کر حج کو جا رہے تھے. صلح حدیبیہ جس کو اللہ نے فتح مکہ سے تعبیر کیا، فتح سے تعبیر کیا ہے. جا رہے تھے تو کافروں نے روک دیا کہ آپ اس سال حج نہیں کر سکتے. بڑا لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ بتاؤں گا میں کبھی. اور اس وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے داماد کو بھیجا مکہ کے اندر کہ جاؤ آپ حالات کا دیکھ کر کے آپ پتہ لگا کے آئیں، تو کسی نے افواہ پھیلا دیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو کافروں نے شہید کر دیا، آپ کو مار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمے اس وقت جو ہے آپ نے بیعت کی عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے. تو صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، حتیٰ کہ وہ کہنے لگ گئے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جو کہتی تھی کہ آپ جائیں آپ کا رب لڑے. ہم آپ کے ساتھ کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ کے ساتھ ہم اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ ہمارا زندگی کا، ہمارا جسم کا آخری خود قطرہ اللہ کے لیے قربان نہ کر دو. اللہ نے کہا کہ لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. اللہ رب العالمین نے جب دیکھا صحابہ کرام کی ایمان اور تقویٰ، نبی کی محبت میں، نبی کی ہمدردی میں، نبی کی حمایت، نبی کی تائید، نبی کی محبت اس قدر اس کے دل کے اندر ہے، اللہ پاک نے تمام کے تمام جو صحابہ کرام تھے، 1400 صحابہ کرام تھے، سب کے دل میں اللہ نے سکینت کو اتار دیا اور کہا ہم تمام کے تمام سے راضی ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ایمان میں کھوٹ نہیں تھا. ہمارے ایمان میں بہت کھوٹ ہے. ہم عمل کرتے ہیں بس اتنا جتنا ہم کو اچھا لگتا ہے. جیسے کہ آج جمعہ ہے تو من کیا نہا دھو کے دلہا بن کے چلے آؤ، آ گئے. پھر کب سے من نہیں کرے گا ہم نہیں آئے. یہ ہمارا ایمان ہے. پھر جمعہ کو من کرے گا آنے کا، آ جائیں گے. وہ بھی کب؟ جب جماعت کھڑے ہو کے تب آئیں گے. کیوں؟ ٹائم کہاں میرے پاس. جس انسان کے پاس رب کے لیے ٹائم نہیں ہے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس آدمی کا مر جانا بہتر ہے کہ اللہ کے اس کے پاس وقت نہیں ہے. سب کے لیے وقت ہے، رب کے لیے وقت نہیں ہے آپ کے پاس. وار انسان، وار مسلمان، کیا مسلمان ہے آپ، کمان ہے آپ کا ایمان بھائی. لہذا آپ کوشش کریں اپنی زندگی سے وقت کو چرانے کا اللہ کے لیے، دین کے لیے. صحابہ کرام نے زندگی لگا دی. ارے آپ زندگی نہیں تو کم از کم کچھ تو لگا دیجیے. کیوں میں تعریف کر رہا ہوں صحابہ کا، کیوں میں بیان کر رہا ہوں ان کے اوصاف، کیوں بیان کر رہا ہوں؟ مطلب ہی وہی ہے، اس نے پوری زندگی لگا دی اللہ کے لیے اور وہ اللہ کے مقبول ہو گئے دنیا میں مرنے سے پہلے. ارے آپ کچھ تو لگا دیجئے. کیسے اللہ کے پاس جائیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ صحابہ کا کھڑا ہو کر کے کہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں. یہ طنز کلام میں آپ سے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سے نفرت ہے، صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے دل سخت ہو گئے. نماز بالکل نہیں پڑھنا، قرآن بالکل نہیں پڑھنا، دنیا کے معاملے میں بہت ہوشیار، لیکن قرآن کا حرف ایک پڑھنا نہیں آتا ہے. کیوں؟ ہم کس منہ سے اللہ کے پاس جائیں؟ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے جو اسلاف صحابہ کرام ہیں تو ہمیں ان کے ایمان کی طرح ایمان لانے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ جو ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں یہ سب سے بہترین لوگ تھے اس وجہ سے یہ لوگ لوگوں کو خود بھی نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ بھائی کا حکم کرتے تھے. اے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کے لیے اپنی زبان کھولنے کی توفیق دے، ہمیں بھی لوگوں کو خیر کی تلقین کرنے کی توفیق دے. اے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں کو برائی سے روکنے کی توفیق
دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صحابہ کرام کی طرح جو ہے اپنے تقویٰ اور ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم کچھ سے دعا کرتے ہیں جو بھی ہمارے مسلمان بھائی دین سے دور ہیں تو انہیں دین سے قریب فرما دے. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو نرم کر دے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں اسلام پہ چلنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے بھائی دنیا کے اندر کہیں پہ بھی مظلوم ہے مقبول ہے اللہ ان کے حال پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ ظالموں کے ہاتھ کو توڑ دے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم اکفنیہم بما شئت. اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے بھائی اور بہن جہاں کہیں بھی کسی بیماری میں ہے مشکل میں ہے ان کا کوئی بھی معاملہ ہوا ہے میرا اللہ تعالیٰ ہم اس سے شفا یابی کی دعا کرتے ہیں اور اللہ ان تمام کے تمام کو شفا کاملہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ ان تمام کو صحت دے. اللہ ان تمام کو اوپر رحم فرما اور اللہ کو سب کو جو ہے عافیت دے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم جب تک اس دنیا میں زندہ ہے تو ہمیں اسلام پہ رکھ ایمان پہ رکھ اور جب ہمارا خاتمہ آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.